ہمارا یاد کرنا نہیں کوئی اتنے معنی رکھتا حضرت، لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا. اور حضرت انہوں نے کہاں کہاں یاد کیا. کبھی کتابیں کھولو، کبھی علماء کے پاس آ کے بیٹھو، سنو تو صحیح حضرت، وہ ہمیں ذرا بتاؤ ہمارے محبوب نے ہمیں کہاں کہاں یاد کیا حضرت. یہ حضرت فضل بن عباس سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت قسم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی ایک روایت ہے، اور دونوں کی تقریباً ملتی جلتی روایتیں ہیں. حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے باہر آیا حضرت. تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، قسم ایک بار پھر اتر اور پھر روح مبارک کی زیارت کر لیں. اور کیونکہ حضرت اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، اس لیے میں واپس ہی رہتا ہوں. بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ روح مبارک کیا تھا کہ آدم چشتی نے حضرت حسان بن ثابت نے جو لکھا سو لکھا ہی نا حضرت، ان جیسا کون لکھ سکتا ہے. لیکن آدم چشتی نے ہم جیسے جٹکوں کے لیے بڑا ہی آسان کر کے لکھ دیا. وہ کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. وہ کسی نے کہا تھا نا، بن دیکھے فدا ہے سب عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرت. وہ بھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے، غازی علم الدین نے وار دیا اپنا آپ حضرت. وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا حضرت. اسی لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت. بڑا سونا لکھا اعظم چشتی نے، اجے تو میرا محبوب نہیں. تو حضرت کیا کہنے حضرت اس روح. دیکھو نا حضرت، جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا، تو یہ قرآن ہے چلو، تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا، وہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. بھائی ہمیں تو کٹ لگ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں، وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخو پکار کی. نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر یہ ان کا حال ہے. تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. اللہ کی اجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے وہ وک جاوے. جیڑا آوے. اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے، تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں. تو قربان جاؤں، یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت. تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا، تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے. لکھتے کیا ہیں، دیکھو نا حضرت، ہمارے کیا ہے، ہونٹ سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لالے، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت، پھر یہاں بات ہی ختم کر دی. کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمارے، وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بید بھی ہو جاوے. میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا. کھول دے ون جی ول زلفاں دا راہی راہ بھول جاوے. ہائے اعظم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. نظر کہاں سے آتا حضرت، وہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، وہ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں ہے جدا تھا، کہاں سے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اوے قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، وہ ایک بار پھر واپس جا اور حضور نبی علیہ السلام کی روح مبارک کی زیارت کر رہے. کہتے میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے و دعا کی میں نے زیارت کی. تو دیکھتا کیا ہوں
کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ حرکت میں ہیں۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں یہ نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے جب سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ربی حبلی امتی۔ حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، اوے امتی، اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی بھی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ لیا۔ کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا ہے، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ السلام پہ؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا، بس خود کو جواب دے لو، جن تک جواب جانا چلے، کتنی بار درود شریف پڑھا آج ہم نے نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں، وہ دیکھو نا، وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے، ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا، جا کے ناروے والوں کو پوچھو، ہمیں نہیں ہوگی۔ بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی، جواب دو، اپنے آپ کو جواب دو، کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ یار جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضرت ہمارے اکابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے حضرت، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو حضرت، اور عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ۔ دشمن آمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کون کرتا ہے حضرت؟ وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس۔ اس لیے عمل کی طرف آؤ، درود پاک پڑھا۔ اور یہ تو میں حضرت ہر جگہ جا کے، بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، بچے یا علماء بیٹھے ہیں، وہ ابرار خطابت، وہ کنز الخطیب، وہ ہمیں یاد ہیں ساری حضرت، میں سب سارے نعرے مارنے۔ بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں حضرت، جتنے بھی خطیب ہیں سارے برار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس، کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتہ یہ بزم ادب ہوتی ہے۔